ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز اور دوسری پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ مہینہ شعبان کا ہے. آج اس کی 10 تاریخ ہے اور شب برات جو اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. تو یہ بھی جان لیجیے کہ اس رات کے متعلق 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو سرے سے ہی اس رات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ فضیلت والی رات نہیں ہے, یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو عبادات کے اندر اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ جو شریعت نے قرآن و حدیث نے کوئی چیزیں ان کی زیادہ فضیلت نہیں بیان کی, وہ ان کو اپنی طرف سے بنا کر آگے نکل جاتے ہیں. اور تیسری جماعت اہل سنت والجماعت اور وہ اکابرین کی ہے کہ جو نہ تو بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ سے آگے بڑھتے ہیں, بلکہ جو درمیانی راستہ ہے اہل سنت والجماعت اور اکابرین ہمارے اس طرز پر عمل کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ بڑی ہی عظمت والی ذات ہے اور اس کی عظمت اور اس کی برکات احادیث کے اندر ثابت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم حروف مقطعات ہے, والکتاب المبین اور قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ, بے شک ہم نے اس رات کے اندر مبارکہ یہ برکت والی رات ہے. انا کنا منذرین, بے شک اس میں ہم ڈراتے ہیں. تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر بھی بعض علماء نے شب برات جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کی تاریخ بیان فرمائی ہے, اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے.
اور بہت سارے علماء نے اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں، رسالے بھی لکھے ہیں اس کی عظمت کے بارے میں۔ تو بہرحال اس رات کے اندر عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ ثابت ہے احادیث کے اندر۔ تو یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے اس بارے میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو جو ہے محترم بنایا، پھر ان میں سے ایک ایک چیز کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک نورانی مخلوق اللہ کی فرشتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بہت عظمت والی جماعت ہے، معصوم عن الخطا ہے، مبارک جماعت ہے۔ فرمایا ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بہت تعداد کے اندر ہے، لیکن اللہ نے 4 کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت میکا علیہ السلام کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، اور ان میں سے ایک کو سب سے عظمت عطا فرمائی ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو کہ 1,24,000 کم و بیش دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اللہ ان کو غلطی سے پاک کرتے ہیں، وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے اللہ نے 4 کو عظمت عطا فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اس طرح آپ دیکھیں کہ دن ہے، سارے دن ہی مبارک ہے، تو ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دنوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک فرمایا 9 ذی الحج کا دن، دوسرا 10 محرم کا دن جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جمعے کا دن، اور اسی طرح جو ہے عیدین کا دن۔ تو یہ دنوں کے اندر ان 4 دنوں کو عظمت عطا فرمائی، لیکن فرمایا ان میں سے ایک کو سب سے زیادہ عظمت ہے، وہ ہے 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ راتیں تمام عظمت والی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں میں سے 4 کو عظمت عطا فرمائی۔ ان میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس کا فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی جس کو ہم چاند کی رات کہتے ہیں، یہ عید کی رات کہتے ہیں، چاند والی رات اور عید والی رات، اور اس کا فرمایا کہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے بعد جو دن چھپتا ہے تو وہ جو رات ہوتی ہے اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا 4 راتوں کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، لیکن ان 4 میں سے اللہ نے سب کو زیادہ جو عزت عطا فرمائی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح فرمایا کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری دنیا کے اندر نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئی، لیکن اللہ نے 4 کو عظمت عطا فرمائی، تورات کو، زبور کو، انجیل کو اور قرآن پاک کو، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ عظمت قرآن پاک کو دی۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھیں مہینے 12 ہیں، عظمتوں والے ہیں سارے، لیکن فرمایا 4 کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، محرم ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان ہے یہ عظمتوں والا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ رمضان کا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا وشعبان الشہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا جس
کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اس لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں مکہ پہلے مکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ کے برکت سے وہ مکہ مکرمہ ہو گئے۔ مدینے کا نام یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ کا عرش کا جب آپ کے قدم لگے تو اس کو بھی عزت اور عظمت حاصل ہوگی۔ تو فرمایا جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو جاتی ہے وہ عظمت والی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا شعبان اشہری، حضور نے فرمایا شعبان کے میرا مہینہ ہے، تو لہذا اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ شعبان کا مہینہ افضل ہے، عظمت والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ شعبان، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت سے تم واقف نہیں ہو۔ فرمایا رجب کو، اس کی عظمت کو تم جانتے ہو، شعبان کی اور رمضان کی عظمت کو تم جانتے ہو، لیکن فرمایا شعبان یہ وہ مہینہ ہے جو ہے درمیانی مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو آدمی صلح کراتا ہوتا ہے اس سے دونوں گروہوں کی محبت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ رمضان کو ملا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کی برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کے اندر داخل کرنا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رجب جو ہے، جیسے زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ فرمایا ماضی کے اندر رجب گزر گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، بہت بڑی غلطی کی، لیکن سوائے اس کے افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ اور فرمایا رمضان حال میں نہیں ہے بلکہ مستقبل میں آئے گا، تو پتہ نہیں اس مہینے تک ہم میں سے کون اس کو دیکھے گا۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شعبان کا مہینہ تو گزارتے ہیں لیکن رمضان ان کی زندگی کے اندر نہیں آتا۔ تو ہمیں سے پتہ نہیں کس نے رمضان کے اندر داخل ہونا ہے، لیکن اب شعبان جو ہے وہ حال چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمتوں اور برکات کو حاصل کریں۔ تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ دونوں مہینوں کو یعنی ملانے والا ہے، رمضان کو ملانے والا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک اور بات بھی بڑی عجیب بیان فرمائی، فرمایا شعبان کے اندر 5 لفظ ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ فرمایا شین کا معنی شرافت والا مہینہ ہے، عین کا معنی عظمتوں والا مہینہ ہے، الف کا معنی انس اور محبت کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ آگے جو نون ہے یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔ تو لہذا با کا معنی برکت والا مہینہ ہے، تو یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، اور خود اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، یعنی جب 15ویں رات شروع ہو جائے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات کب شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیں جب 14 کا دن ختم ہو جائے گا، جب مغرب شروع ہوگی تو اس وقت یہ 15ویں کی رات شروع ہو جائے گی۔ جیسے آج 10 ہے اور پھر کل 11، اتوار کو 12، پیر کو 13، منگل کو 14، یعنی منگل کے بعد جو رات آئے گی یہ رات 15ویں شعبان ہے۔ انگریزوں کی تاریخ رات کے 12 بجے کے بعد بدلتی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی مغرب کے بعد بدلتی ہے، جب شروع ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی جب نصف شعبان کی رات آئے، فرمایا فقوموا لیلہ، اس کی رات کو قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو رات کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی عبادت کی، اور دن کا روزہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15۔ یعنی 20 کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے کہ دن بھی روشن ہوتا ہے،
روزہ رکھا جا رہا ہے، اور رات بھی روشن ہے کہ چاند اپنا پورا جو ہے 15 تاریخ کو پورا جوبن کے اندر ہوتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پہلی تاریخ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور 15 سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تھے، میں نے اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ میں پریشان ہو گئی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کو برباد تو نہیں کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز سے فارغ ہوئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور اتنی لمبی نماز؟ فرمایا ہاں، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، میں اپنی ذات کے لیے اور اپنی امت کے لیے اللہ سے رحمت اور برکات مانگ رہا ہوں۔ اور ایک بات کیسے آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ نے فرماتی ہیں کہ رات کے وقت حضور علیہ السلام بستر پر نہیں تھے، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عنبر کی خوشبو آتی، اس خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا اس راستے سے گزرے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کو تلاش کرتی ہوئی جب جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اما عائشہ نے پوچھا حضور، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ بنو کلب کی بکریاں ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ بکریوں کی تعداد 70,000 ہو، پھر ان کے جسموں پر بال کو شمار کرنا، یقین ان کے اندر بھیڑیں بھی ہوں گی، تو یہ شمار کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو مغفرت فرماتے ہیں، ان کو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب رات کی 15 شعبان آ جائے وَقُومُوا لَيْلَهَا، رات کو اللہ کی عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور دن کو روزہ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا يُنَزِّلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیکن آخری وقت میں، تیسری وقت اور تیسری سال کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فَإِنَّهَا يُنَزِّلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر ہمیں جو بات سمجھائی، فرمایا ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، ہم آسمان کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہے، یہ زمین ہمارا گھر ہے، یہ آسمان ہماری چھت ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کی چھت پہ رہتے ہیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی قانون ہے کہ جب کسی افسر نے، کسی بادشاہ نے کسی علاقے کے اندر جانا ہوتا ہے، پہلے اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ بعد میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور خود اللہ کی ذات اس رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر لہ، فرمایا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اپنے گناہوں کی میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی آدمی بیمار اس کو تندرستی دے دوں، ہے کوئی آدمی ایسا جو کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے میں اس کو عافیت دے دوں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور فرمایا الا کذا الا کذا۔ اسی طرح جو ہے جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ اعلانات آتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، عبادت کی رات ہے، اور اس کا دن کا روزہ ہے،
اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بھی تشریف لے کے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی میں آخر میں کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی مبارک رات ہے، یاد رکھیں کتنی یہ مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ہم ابھی سے توبہ کر لیں، کیونکہ اتنی عظمتوں والی رات ہے۔ ہم عبادت کریں، ہماری عبادت لکھی نہ جائے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو، تو پھر بندے کو جاگنے کا یا عبادت کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہذا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو ہم پہلے سے توبہ کر لیں، اور پھر اس رات جتنی اللہ توفیق دے عبادت کی ہم کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو مشرک ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ مشرک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وآباؤکم واحد۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا والد بھی ایک ہے۔ تو عربی گرامر کے اندر یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ ان کے دو معنی نہیں بنتے، یعنی ربکم تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا آبا، یعنی آپ عربی کے اندر باپ کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر بندہ کسی سے پوچھتا ہے بھائی آپ کے بھائی کتنے ہیں، بڑے شوق سے بتائے گا۔ آپ کے ماموں کتنے ہیں، بڑے شوق سے بتائے گا۔ آپ کی بہنیں کتنی ہیں، بڑے شوق سے بتائے گا۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کتنے، وہ کہے گا ایک ہی۔ تو اسی طرح اس کائنات کو چلانے والی ذات بھی صرف اللہ رب العزت کی ایک ہی ہے اور نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں اس کو شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میری دکان مجھے پال رہی ہے، میری ملازمت مجھے پال رہی ہے، میری زمین مجھے پال رہی ہے، میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے، تو اس کا غلط عقیدہ ہے۔ پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالنے کی ذمہ داری خود اپنے لیے لی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ رزق کا نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے، نہ تجھے تیری دکان پال رہی ہے، نہ ملازمت پال رہی ہے، نہ زمین پال رہی ہے، نہ کاروبار میں پال رہا ہے، میں پال رہا ہوں۔ اور میں میرے بندے ذرا غور کر، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے تجھے وہاں بھی خوراک پہنچائی۔ تیری والدہ جو چیز کھاتی تھی وہ خون کی شکل میں، وہ تیری ناک کے اندر جاتا تھا۔ اللہ نے ایک ایسی ناک بنائی ہے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ خون بنتا ہے، وہ بچے کے پیٹ کے اندر جو ہے جاتا ہے، ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں پر بھی اس خون کو منہ کے ذریعے داخل نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن پاک میں انما حرم علیکم المیتۃ، کہ خون کو اللہ نے حرام کرا دیا۔ تو ہمارے بندے وہاں تو تھا تو اللہ نے تیری روزی کا انتظام وہاں بھی کیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی اور ڈاکٹر اس کی ناک کو کاٹ دیتے ہیں، بچہ آپ نے دیکھا ہوگا روتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا کہ شاید پہلے میری جو ماں کے اندر میں پیٹ کے اندر تھا وہاں مجھے روزی ملتی تھی ماں کے ذریعے، اور میں نے میرے بندے وہاں بھی میں تجھے روزی دے رہا تھا۔ اب رونے کی بات نہیں ہے، اب میں نے تیری روزی کے لیے 2 نہروں کا انتظام کر دیا جو تیرے ماں کے سینے پر آتی۔ اور پھر فرمایا کہ جب بچہ 2.5 سال کے بعد دودھ چھوڑتا ہے عموماً روتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیری روزی کا انتظام اس سے اچھا کر لیا ہے۔ آسمان سے بارشیں برساؤں گا، زمین تیرے لیے پھل سبزیاں گندم پیدا کرے گی، اور پھر سورج اس کو پکائے گا اور چاند کی شعاعیں اس کے اندر مٹھاس ڈالے گی، ہوا بھی چلاؤں گا تو 4 ذریعے سے میں تجھے روزی دوں گا۔ پھر فرمایا میرے بندے یہ دیکھ سارے جانور جو کھاتے ہیں اپنا کھانا وہ سب کو جھکا کے کھاتے ہیں، لیکن میرے بندے یاد رکھ میں نے تجھے جو ہاتھ دی ہے تو ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا، سر جھکا کر نہیں کھائے گا۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو میں نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو تیرے تابع کا دیا ہے، یہ تیری خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا میرے بندے دنیا کے اندر ایسے اعمال کر
جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے طریقے پر کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے ہوں. جب تو میرے پاس آئے گا یہ دنیا کے 4 دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازے تیرے کھول دوں گا. تو لہذا پہلا آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، وہ بھی اس رات بخشیں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کا نافرمان. یہ گناہ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر ہو رہا ہے. ہر باپ پریشان ہے. یقین جان ہمارے پاس بھائی بھی آتے ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، وہ اس وجہ سے اتنا پریشان ہے، بس اوقات اتنا روتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا. تو یاد رکھیں اگر نوجوان اپنی جوانی کے نشے کے اندر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس رات اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، یاد رکھیں اگر وہ عبادت کرتے ہیں، ساری رات نفلیں پڑھیں، ساری رات تلاوت کریں، دروشی پڑھیں، استغفار کریں، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. تو نوجوانوں خدا کے لیے عقل کے نوکر لو اور اپنے والدین کی قدر کرو. کبھی بھی یہ سوچنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ یاد رکھنا. اگر آپ نے ان کو رلایا تو زندگی کے اندر آپ یہ سیکھ لیں کہ خوشی آپ کے پاس نہیں ہے. تو تیسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہے، جس کو ہماری زبان کے اندر ویر کہا جاتا ہے. کوئی بات 2 بندوں کے آپس کے اندر ہو گئی، کوئی تلخ کرامی ہو گئی، کوئی کبھی جھگڑا ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو جلدی ختم کرے. 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے معافی مانگے، بھائی آپ مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ دل کے اندر رکھنا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں لوگوں میں ذلیل کروں گا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. اس کو کہتے ہیں کینہ پرور. یعنی دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنی، دشمنی رکھنی. تو ایسا آدمی بھی اس رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا جو شراب کا عادی ہے. اب یاد رکھیں شراب چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو یہ حرام ہے، بلکہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو یاد رکھیں شراب کا جو عادی ہے وہ بھی اس رات بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ تھوڑی پینے والا ہو، زیادہ پینے والا ہو، چاہے 1 گھونٹ پینے والا ہو، کیونکہ حکم قطعی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے شراب کی حرمت واضح طور پر بیان فرما دی ہے. تو اس رات جو آدمی شراب پینے والا ہے یہ بھی اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور 5ویں نمبر پر فرمایا جو آدمی ناحق قتل کرنے والا ہے، ایسا آدمی جو قاتل ہے. یاد رکھیں قرآن پاک میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَعَمَّدَ مُؤْمِنًا، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے. تو لہذا کسی کو قتل کرنا یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کرتی. اور اسی طرح 6 نمبر پر وہ آدمی جو اپنی شلوار اور چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اس لیے ہم جمعے کے اندر ہر جمعے میں یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ اپنے بلکہ ہر نماز کے اندر بھی ہم یہ بات بات دہراتے ہیں تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے. صرف نماز کے لیے ہم نے شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے اوپر کرنا بلکہ 24 گھنٹے بنی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شلوار اور چادر یعنی وہ لباس جو ہم اوپر سے نیچے کو پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. ایک وہ چیز ہے لباس ہے، مثلا جراب ہے، موزہ ہے، ہم پاؤں سے اوپر کو پہنتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. جو چیز آپ اوپر سے نیچے کو پہنتے ہیں یہ ہے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں. لیکن آج الٹا دور ہے کہ عورتیں ٹخنوں کو ننگا کر رہی ہیں، مرد زیادہ چھپا رہے. تو یاد رکھیں ایسا بندہ جو اس کی شلوار اور چادر ٹخنوں سے نیچے ہے وہ بھی اس طرح جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور 7 نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو چغلی کرنے والا ہے. الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت چغلی کہ یہاں سے نکلا اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی بیان کر رہا ہے. تو لہذا چغلی کرنے والا بھی اس رات نہیں بخشا جاتا. اور اس طرح بعض روایات میں
جادوگر کا بھی ذکر ہے کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس طرح جو گانے بجانے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ مختلف روایات کے اندر ہے۔ تو یہ 7 مزے جو میں نے ذکر کیے ہیں، اگر خدا را ہم میں سے کوئی ان کے اندر مبتلا ہے تو ابھی سے نیت کر لے، توبہ کر لے اللہ سے کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، تاکہ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ اس کو قابل قبول کرے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات نفلی عبادت انفرادی طور پر ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ عبادت اپنے گھروں کے اندر کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عورتیں بھی آپ کے بچے بھی عبادت کریں۔ ٹولیوں کی شکل کے اندر مساجد کے اندر آنا، اور یا اسی طرح ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا صلاۃ و تسبیح ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جماعت ہوگی مردوں کی۔ بھائی یاد رکھیں نفلی نماز کی جماعت سوائے رمضان کے تراویح کے کسی نفلی نماز کی جماعت نہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اعلان سنتا ہے، بھاگتا ہے، اور پھر صلاۃ و تسبیح نماز پڑھی، پہلے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور جا کر پھر فجر کی نماز نہیں پڑھی، پھر سو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ نفلی عبادت انفرادی طور پر کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت اس رات میں انفرادی طور پر کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ انفرادی عبادت کریں، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی قبرستان میں نہیں گیا اس رات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو لیکن اس کے اندر بھی بندہ انفرادی طور پر جائے، ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں ہرگز نہیں جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ 3 قسم کے جماعتیں پائی جاتی ہیں، جو ایک تو وہ ہے جو اس رات کی عظمت کو سرے سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام رات ہے، وہ بھی اسی وجہ سے، اور دوسری اس کے اندر یہ خرابات ہوتی ہیں کہ مسلمان اس کے اندر آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ایک عالم دین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ رات تو اللہ نے سرفرازی کی رات بنائی ہے، لیکن ہم نے اس کو آتش بازی کی رات بنا دی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نور آتا ہے اور ہم زمین سے آسمان کی طرف نار کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے نور کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ آتش بازی کی جو رسم ہے یہ اہل روافض نے ڈالی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق کہ ان کے جو امام غائب ہے ان کی پیدائش اس رات میں ہوئی ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اسی طرح کہ دکانداروں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کی چیزیں بالکل نہ لے کے، والدین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ہرگز نہ پیسے دیں۔ یاد رکھیں جس آدمی نے اس آتش بازی کو بنایا، بیچا، خریدا، جس نے پیسہ دیا، سب مجرم ہے۔ کیوں؟ جب بچے ہیں چلائیں گے، وہ کسی کی نماز خراب ہوگی، اس کا آرام خراب ہوگا، اس کی عبادت کے اندر خلل آئے گا۔ تو یاد رکھیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے ساتھ دے دے۔ تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو ہرگز اس قسم کے لیے پیسہ نہ دیں۔ دکانداروں سے گزارش ہے کہ وہ یہ چیز نہ بیچیں، انشاءاللہ اپنی جو دوسری چیزیں وہ بیچیں، اللہ آپ کو اس سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح والدین کے لیے کہ اس رات کے اندر اللہ نے وسعت دیا تو اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا پکا دیں۔ اور اسی طرح اس رات کی عبادت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ ایک بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی اس رات جو ہے صلاۃ الفی کی نماز ہوتی ہے، یعنی صلاۃ نماز کو کہتے ہیں الفی ہزار۔ میں نے کہا ہم نے نہ پڑھی ہے، نہ سنی، نہ کبھی کسی کو دیکھا ہے۔ یہ ایسی باتیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں وہ اس رات کریں گے، اسی کی وجہ سے وہ پہلا گروہ جو اس رات کو تسلیم نہیں کرتا وہ اسی وجہ سے کرتا ہے۔ تو لیکن ہم اہل سنت والجماعت جو احادیث کے اندر صحیح بات ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، بدعات کو ہم چھوڑتے ہیں اور بالکل سرے سے انکار بھی اس بات کا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صلاۃ الخیر، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 10 دفعہ پڑھیں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اور میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھی جائے، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، انفرادی طور پر پڑھی جائے، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا حضور نے وشعبان
شہری یہ رمضان شعبان کے میرا مہینہ ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور اس مہینے کے اندر زیادہ پڑے ہیں۔ بلکہ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا شب معراج کے اندر میں نے آسمان میں یعنی اللہ کے عرش کے قریب ایک دریا بہتا ہوا، سفید دریا بہتا ہوا چلتا ہوا دیکھا کہ اس پر جو ہے پانی اس کا بڑا منور تھا، پاک تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا اثر تھا، اور ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کا سر عرش کے ساتھ لگ رہا ہے اور اس کے پاؤں تختے سرا تک ہے اور اس کا عرش مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس رات 15ویں شعبان کی رات کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرمایا وہ فرشتہ اس پانی دریا کے اندر گوتا لگاتا ہے، پھر وہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے، سر کو ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو زمین پر پانی کے قطرے گرتے ہیں تو فرمایا اس میں اللہ ایک نورانی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور اس بندے کے لیے وہ دعا مغفرت کرتے ہیں جو اس رات نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، یعنی یہ میں کوئی آپ کو کہ سورۃ یاسین آپ 3 مرتبہ پڑھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد سورۃ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے، زبانی یاد ہے تب پڑھ لیں، قرآن کے اوپر دیکھ کر پڑھ لیں، اگر موبائل میں وہ اس پر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ پڑھ کے دعا کرتا ہے، بلکہ بعض حدیث میں دعائیں بھی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھ لیں، یا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ لیں۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہ پاک سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی فرما ختم کر دیں گے، اور 1 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری مرتبہ پڑھو گے پھر دعا کرو گے اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا تیسری مرتبہ پڑھو گے اللہ سے رضا مانگو، اللہ اپنی رضا سے تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ رات کو پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یہ وہ ہمارے اکابرین نے عمل بتائے ہیں، یہ کریں، انفرادی طور پر عبادت کریں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے پہلے نہیں قبرستان کے دریا تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ جائے۔ باقی چیزیں جو ہے ٹولیوں کی شکل کے اندر جانا، مساجد کے اندر لوگوں کا جمع ہونا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی ہے تو انفرادی ہی عبادت کریں اور گھروں کے اندر کریں تاکہ ہمارے بچے عورتیں بھی وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، باقی جو خرافات ہیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔